چاہا ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں تیری سنتیں سکھانا مدنی مدینے والے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نیت المؤمن خیر من عملہ. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ. حصول ثواب آخرت رضا رب الانام جل جلالہ کے لیے اچھی نیتیں کر لیجئے تاکہ آپ کا یہ سلسلہ دیکھنا کار ثواب ہو سکے. جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام ہوں یا اور دیگر مدنی چینل کے ناظرین اچھی نیتیں سبھی کو کرنی چاہیے تاکہ ان کو اس طرح کے سلسلے دیکھنے مدنی چینل کا دیکھنا کار ثواب ہو سکے اور ہمیں اس ثواب کو ضرور حاصل کرنا چاہیے. اچھا اب ہم اپنے سلسلے کی طرف چلتے ہیں. پہلے اچھی نیتیں کچھ میں آپ کو مثالیں دے دیتا ہوں. 2 مثالیں تو آپ ذہن میں رکھ ہی لیجیے. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سلسلے میں شریک کروں گا. نمبر 2 علم دین کے آداب کو ملحوظ رکھوں گا. جتنا ہو سکے علم دین کے آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے. اب ہم آ رہے اپنے سلسلے کی طرف. ہمارا سلسلہ جو ہے وہ اصل ہے فیضان مدنی مذاکرہ اور اس کا عنوان جو ہم لے کر آتے ہیں آپ کے پاس وہ اس صورت میں آ رہے ہیں اسلام کی بنیادی باتیں. اسلام کی بنیادی باتیں لازمی بات ہے. ہم نے اس میں ایک سلسلہ پہلے ہمارا ہو چکا ہے اور اس وقت دوسرے سلسلے کی ایک صورت ہے اللہ تعالی کی ذات و صفات کے تعلق سے ہمارے اسلام کی کیا بنیادی باتیں ہونی چاہیے. اس سلسلے میں جو ہم نے آپ کو بیان کیا اور آپ نے جو سلسلہ دیکھا تھا اس میں کچھ آپ کو خلاصتاً بھی میں اس کی یاد دہانی کرا دوں کہ لازمی بات ہے جب آپ بات کر رہے ہیں اسلام کی بنیادی باتوں کی تو اسلام کی بنیادی باتوں کا تعلق صرف بوڑھے میاں سے تو نہیں ہے. بوڑھے میاں کو تو پتہ ہی ہونی چاہیے نوجوان کو جوان کو لڑکپن کو بلکہ بچپن سے اس کا تعلق ہے. بچے کی زبان کھلے تو اس کو اللہ اللہ کہنا سکھایا جائے. کس طرح سکھایا جائے؟ آئیے آپ کو ایک بڑا پیارا میٹھا سا امیر اہل سنت کا ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ اللہ مدینہ مکہ عرفات منى مزدلفہ کعبہ بغداد اجمیر بریلی مرحبا یا مصطفیٰ. ماشاء اللہ. بولو جزاک اللہ جزاک اللہ.
فضل کر رحم کر تو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو دیکھیں یہ مدنی منع جو ہوتے ہیں یہ پیدا ہو گئے اور اس کے پیدا ہوتے ہی گویا ان کی اسلامی زندگی شروع ہو گئی، بلکہ ان کی اسلامی تربیت شروع ہو گئی. کھانا کیسے، پینا کیسے، سونا کیسے، رونا کیسے. مثال تو آپ نے ساری باتیں ان کو سمجھانی ہے کہ وہ ایسے بھی نہ روئیں کہ بس وہ رونے میں ادھر کا ادھر اور ادھر کا ادھر کر دیں. ان کو بھی سمجھانا چاہیے مدنی منو ذرا سنبھل کے. تو یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے اور ان کی تربیت ہونی چاہیے. دیکھیں ان کی ایک تربیت کا ذریعہ یہ ہے کہ آپ ان کی تربیت کریں، دادا ابو تربیت کریں، دادی امی تربیت کریں، نانا تربیت کریں، نانی امی تربیت کریں، خالہ تربیت کریں، ان کے چچا تربیت کریں، ان کے رشتہ دار تربیت کریں، ان کے بھائی بہن تربیت کریں. بالکل ان سب کو تربیت کرنی چاہیے اور پورا گھرانہ مل کر ایک مدنی منع کی تربیت کرنے والا ہونا چاہیے. مگر ایک بات آپ بھی سمجھ لیجئے کہ مدنی منع وہ جو ہوتے ہیں ان کو جو باتیں بیان کی جاتی ہیں، جو باتیں ان کو سمجھائی جاتی ہیں مدنی منوں کو، ان میں یہ بات اپنے ذہن میں رکھی جائے کہ وہ جس کا ذہن میں بہت بڑا خاکہ بیٹھا ہوتا ہے، جنہیں وہ خود بزرگ سمجھتے ہیں، ان کے گھر والے بزرگ سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان کی باتیں بہت جلدی قبول کرتے ہیں. اور اس کی میں مثال دے سکتا ہوں اور ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. امیر اہل سنت کی ذات کی یہ مثال ہے. امیر اہل سنت کا کہا ہوا اس کی تو بات ہے. گھروں کے اندر جو ماحول ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں. یعنی اگر کوئی سامنے ابا ہو تو بچے بھی بول رہے تھے باپا نے یہ بولا تھا، تو اس طرح کر کے ابا کے بھی کال پکڑے جا رہے ہوتے ہیں. مثال میں نے سمجھائی کہ باپا نے یوں بولا یوں کرنا ہے، ایسا ہونا چاہیے، بچوں کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے. تو یہ باتیں بچوں کے ذہن میں ہوتی ہے بزرگ کی حوالے سے. اب وہی بزرگ اسلام کی بنیادی باتیں سکھا رہا ہوگا تو اس کا کتنا بڑا فائدہ مرتے دم تک آپ کے بچے کو حاصل ہوگا. یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے. تو مدنی منوں کو بھی دکھانے چاہیے. تو کچھ سوالات ایسے تھے جس سے مدنی منوں کی طرف سے سوالات ہوئے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے کہ اللہ عز و جل ہے. اس کا جواب چرخی کی مثال کے ساتھ دیا گیا، بچوں کی ذہن کے مطابق ایک مثال دی گئی، خالق و معبود کا معنی بیان کیا گیا. اللہ تعالی ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے. اس پر مدنی پھول دیے گئے کہ یہ اتنا بہترین مدنی پھول ہے کہ بندہ گناہوں سے بھی اس کے ذریعے بچ سکتا ہے. روزی دینے والا تو اللہ تعالی ہے. فرشتوں کا روزی پہنچانا کیسا ہے، اس میں حاکم کے حکم سے کسی کو اگر پھانسی دی جاتی ہے اس کی مثال دی گئی اور یہ بات سمجھائی گئی اور دیگر کچھ باتیں بیان کی گئی. پھر بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو مختلف قسم کے جملے بول دیتے ہیں، تو ایسے جملوں پر بڑی پیارے انداز سے تنبیہ کی گئی. بچوں کو بھی یہ بات سمجھنے کو ہے، بڑوں کو بھی سمجھنے کو ہے. جو چیز آئی بول دی، اسلام کے بارے میں بول دی، نماز کے بارے میں بول دی، دین کے بارے میں بول دی، علماء کے بارے میں بول دی، اور اسی طرح دیگر باتوں پہ بول دی، اذان کے بارے میں بول دی، فلاں چیزوں کے بارے میں بول دی، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بول دی. اس طرح کے جملے بالکل نہیں بولنے چاہیے. ان کی کچھ مثالیں، اس پر کچھ احکام جو بنتے تھے اس کو ہم نے آپ کو بیان کیا گیا. آپ کو صرف سوال ایک ایک عنوان یا صرف جملے آپ کو نہیں بیان کیے گئے. امیر اہل سنت اس میں تربیت فرماتے ہیں کہ جب بھی اس طرح کوئی تشہیری مدنی گلدستہ چل رہا ہو تو تشہیری مدنی گلدستے میں صرف سوال نہیں ہو، سوال کے ساتھ جواب بھی ہو. بالخصوص جو شرعی سوال ہے اس کا جواب بھی دیا جائے. معلومات کی کمی ہوتی ہے تو اس طرح یہ چیز ہمارے ذہن میں ہونا ضروری ہے کہ یہ باتیں پوری طور پر بیان کی جائیں. یہ بھی ایک تربیت کا مدنی پھول ہے کہ امیر سنت کی طبیعت میں یہ خاصیت بھی ہے کہ اگر اس طرح کوئی مدنی گلدستہ چل جائے نا تو آپ کو اس پہ بھی تشویش ہوتی ہے کہ یار سوال تو چل گیا، اس کا جواب ہی نہیں ہوا. لوگوں کو، عوام کو اس کی معلومات کیسے ہوگی، ذہن میں کیا کیا جواب پیدا ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. یعنی اس طرح کی صورت ہوتی ہے. تو آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ جب بھی شرعی سوالات چلائے جائیں تو اس کے ساتھ جواب بھی دیا جائے تاکہ اس کی معلومات مکمل طور پر جو ہے وہ عوام کو ہو سکے. بہرحال یہ تو ایک تمہیدی بات بھی تھی، پچھلے سلسلے کی دہرائی بھی تھی. یوں سمجھیے کہ آج کا ہم سبق لے کر بیٹھے ہیں. ایک سلسلے میں ہم نے آپ کو ایک سبق دیا تھا، کلاس ورک تھا. اس کلاس ورک میں ہم نے ایک ہوم ورک بھی دیا تھا، جامعۃ المدینہ کے طلبہ ہی کو نہیں دیا تھا، جو بھی ہمارے ناظرین ہم نے سب کو ہوم ورک دیا تھا. دیکھیں کس نے کیا کیا نہیں کیا، اور وہ کیا ہوم ورک تھا اس کی دہرائی تھوڑی دیر بعد کریں گے ہم. اور اس کے ساتھ یہ بھی ہو گیا ہمارا پچھلے کلاس میں جو ہوا ہم نے اس کی دہرائی کر لی. آئیے ہم نئے سبق کی طرف چلتے ہیں، اور نئے سبق کے لیے آپ کو کاپی قلم رکھنے کی میں اجازت دیتا ہوں. مرضی ہے آپ کی اپنے کاپی قلم رکھنا نہیں رکھیں، ٹھیک ہے. جامعۃ المدینہ والوں نے تو رکھنا ہی رکھنا ہے. مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اجازت ہے، آپ لکھ
لکھیں. لیکن یہ ایک مدنی پھول میں آپ کو پھر ڈراتے ہوئے بتا دوں, آپ نے جو لکھا ہے ضروری نہیں کہ آپ صحیح لکھ رہے ہوں. یہاں پر آپ لکھ رہے تھے وہاں بچے نے آواز دی تھی اور یہ ہوا تھا, بچوں کی امی نے کچھ کہا تھا اور آپ نے کچھ کا کچھ لکھ لیا. اس لیے کہتے ہیں اجتماعی مدنی مذاکروں میں آیا کریں, یکسوئی کے ساتھ اجتماعی طور پر مدنی مذاکروں کے اندر شرکت ہو اور پھر اس انداز سے آپ سیکھ سکیں. آپ ضرور لکھیں, لیکن ہمارے ہاں میلز چلتی ہیں اور میلز پر امیر سنت کے مدنی پھول جو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں. پھر ماہنامہ فیضان مدینہ کے اندر باقاعدہ امیر سنت کے مدنی مذاکروں کا ایک صفحہ ہوتا ہے, اس کے اندر جو چیزیں لکھ کر آ جاتی ہیں اس پر اعتماد کریں. اپنا لکھنا اس پر اعتماد بالکل مت کیجیے, بس ایک وہ مشق بنانے کے لیے آپ اس کو لکھیں. شرعی مسائل اور پھر اسلام کی بنیادی باتیں بہت اہم چیز ہے. بہار شریعت کا پہلا حصہ تو آپ کو پیش نظر ہونا چاہیے. اس کے مدنی پھول آپ کے پاس لکھے ہوئے, وہ تو خود کتاب ہے آپ کے پاس, وہ ہونی چاہیے. لیکن لکھنے کی عادت ہونا کے فائدے اپنی جگہ پر ہیں, مگر لکھی ہوئی اپنی بات پر اعتماد کرنے کے معاملے میں دھوکہ مت کھائیے. کاپی قلم سنبھالیے. آئیے اب ہم چل رہے ہیں ایک عنوان کی طرف. ہمارے ہاں بے باکی کا بہت دور ہے. بڑی بڑی باتوں کو ہم بہت آسانی سے لے لیتے ہیں, چٹکلے ہم سنا رہے ہوتے ہیں, اللہ کی پناہ کیا کیا غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں, اور اللہ رب العالمین کے معاملے میں بھی ہم جرات کر دیتے ہیں. اس کے تعلق سے ہمیں بہت ساری چیزوں پہ بچنا چاہیے, اپنی حفاظت کرنی چاہیے. اس تعلق سے آپ کو ایک مدنی گلدستہ جو ہے وہ ہم سناتے ہیں. پہلے ہم مدنی گلدستہ آپ کو سنا رہے ہیں اعتراض اللہ تعالی کی ذات پر کرنے کے تعلق سے. آئیے چلتے ہیں. کسی کا یہ کہنا کیسا ہے کہ کاش میں خدا ہوتی تو ہر مرد سے ایک بچہ جنواتی تاکہ پتہ چلتا آپ لوگوں کو. تو کسی کا یہ جملہ کہنا کیسا ہے؟ یہ جملہ بہت خراب ہے. یہ قول بدتر از بول ہے, اور اس میں ایک نہیں بلکہ دو کفر ہیں. فقہ کی مشہور کتاب شرح فقہ اکبر میں ہے کہ جس نے بطور اعتراض کہا اللہ عز و جل نے فلاں کو کیوں پیدا کر دیا, یہ کہنا کفر ہے. ایک تو ہے نا کہ اس نے ہے نا کہ دو کفر یوں کیے نا, ایک تو کاش کہ میں خدا ہوتا, تو یہ کہنا ہی کفر ہے. ایک تو یہ کفر ہوا, دوسرا یہ کہ میں ہر مرد سے ایک بچہ جنواتی, یہ عورت کہہ رہی ہے, تو پتہ چلتا ان کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون رکھ دیا, قانون فطرت بن گیا کہ بچہ عورت جنے گی, مرد نہیں جنے گا. تو یہ قانون فطرت کے خلاف اس نے بات کی, اور گویا اللہ پر اعتراض کیا کہ اس نے مرد کو یہ سبق کیوں نہیں دیا کہ وہ بھی بچے جنے, تاکہ ان کو پتا چلے کہ ہم عورتیں کتنی تکلیف اٹھاتی ہیں. تو اس طرح اس قول میں دو کفر ہیں, معاذ اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہاں پر ایک بات مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں کہ ہمارے ہاں بہت ساری چیزوں پر اعتراض کیا جاتا ہے, اپنی عقل کے مطابق فیصلہ کیے جاتے ہیں. ایک میں بات آپ کو بیان کروں. دیکھیے بھائی, وہ جانور کئی قسم کے, مثال کے طور پر گھوڑا بھی ہے, گدھا ہے, بیل ہے, خچر ہے, بکری ہے, سب گھاس کھا رہے ہیں. کوئی گھاس کھانے کے بعد گوبر کر رہا ہے, کوئی لیت کر رہا ہے, کوئی جو ہے وہ میگنی کر رہا ہے. سب گھاس رہے ہیں, سارے جانور ہیں. تو یہ وجہ بتائیے بھائی, ایک کی سے جو گوبر ہو رہا ہے, ایک سے جو ہے وہ لید ہو رہی ہے, اور ایک سے جو ہے وہ میگنی ہو رہی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی انسان اتنا عاجز ہے کہ جانوروں سے نکلنے والی چیز کے فرق کی وجہ نہیں بیان کر سکتا. وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر اعتراض کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تقسیم کاری, اس کی حکمتوں کو ہم سمجھ نہیں سکتے. آپ یہ سمجھے ایک پتھر ہے, ہم ڈالتے ہیں پانی کے اندر فوراً ڈوب جائے گا, اور اتنی بڑی کشتی, اتنی وزنی کشتی, وہ ایسی ہے کہ وہ پانی کے اوپر ہوتی ہے, ڈوبتی نہیں ہے, بلکہ جو اس کے اندر ہوتا ہے وہ بھی ڈوبنے سے بچ جاتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں، اللہ تعالیٰ نے دن بنایا، رات بنایا، اس کو بندہ سوچے تو کہاں سے کہاں پہنچ جائے. تو یہ والی چیزیں جو ہیں وہ انسان سوچے کہ وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. ہم نے مدنی گلدستہ دیکھا ہے، اس میں یہ باتیں کرنے کی نہیں ہوتی. علم دین کی کمی ہوتی ہے، علماء کی صحبت کی کمی ہوتی ہے، مطالعہ کی کمی ہوتی ہے، اور اچھی صحبتیں، دینداروں کی صحبتیں، خوف خدا والی صحبتوں کی کمی کی وجہ سے یہ بے باکی ہوتی ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے عملی طور پر وابستہ ہو جائیے، مدنی انعامات پر عمل کیجئے، 12 مدنی کاموں کی عادت بنائیے، مدنی مذاکروں میں شرکت کو اپنا معمول بنا لیں تاکہ ہمیں علم دین بھی حاصل ہو، ہماری طرف سے اس طرح کی غلطیاں بھی نہیں ہوں، اچھی صحبتیں میسر ہوں، اجتماعی طور پر مدنی مذاکروں میں شریک ہوں. ٹھیک ہے آپ جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں، آپ غیر مقیم ہیں، آپ واپس آ جائیے اور اجتماعی طور پر جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام کے ساتھ شریک ہو جائے. ٹھیک ہے آپ مثال کے طور پہ یو کے جامعۃ المدینہ کے اندر ہیں، آپ کا مطلب برڈ فورڈ سے چھٹی، آپ نے 2-2 ڈھائی گھنٹے کے سفر کے بعد آپ نے جانا ہے اور وہاں پر ہے. ٹھیک ہے آپ اپنے علاقوں میں اجتماعی طور پر آپ شریک ہو جائیں اگر آپ یہاں پر نہیں رک سکتے، ورنہ تو آپ کا رکنا بہت آسان ہے کہ آپ کا تو ویسے اثر کا وقت ہو رہا ہوتا ہے اجتماعی مدنی مذاکرے کا، اثر مغرب کے وقت کے اندر یہاں سے دیکھ کر ہفتے کو آپ نے دیکھا اور اس کے بعد آپ کا جو چھٹی ہے اس کے پہلے روانہ ہو گئے. تو جیسی کیفیت ہے. اور اسی طرح جو ہمارے اسلامی بھائی کام کرتے ہیں مختلف ممالک کے اندر ہوتے ہیں، کہیں ہفتہ جو ہے وہ ویکینڈ ہوتا ہے، اتوار تو مطلب تقریباً جگہوں پر ویکینڈ ہوتا ہے، تو ہفتے کو آپ نے مدنی مذاکرہ کرنا ہے، آپ آفس وغیرہ سے آ گئے، اس کے بعد اپنے اجتماعی طور پر مدنی مذاکروں میں شریک ہوں تاکہ یہ ذہن بنے، اچھی صحبتیں میسر آئیں، علم دین سیکھنے کو ملے، توجہ کے ساتھ ملے، اور ہم اس طرح کی بے باکیوں سے بچ سکیں. اور اسی طرح کی بے باکی کی ایک اور کڑی بھی ہے. آئیے آپ کو ایک اور مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ میری ایک بات ہوئی تو اس نے بھی جب بتایا کہ جو لوگ دوزخ میں جلیں گے تو وہ چیز کے عادی ہو جائیں گے تو ان کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کہ یہ ایک بات کیا صحیح ہے؟ جو قرآن سے اور حدیثوں سے جو ہم نے سمجھا آج تک وہ یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جو ہے نا کوئی سہ نہیں سکے گا، اور وہ کافروں پر کبھی ہلکا نہیں پڑے گا. اگر عادی ہونا ہی ہے کہ وہ اس کو پھر پتہ ہی نہیں چلے گا کہ عذاب ہے تو پھر عذاب نہ رہنا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے معاملے میں اس طرح کی جرت، بہت سخت جملہ کہا، اور اس کو اس سے توبہ کرنی چاہیے. اللہ کا عذاب کبھی بھی ہلکا نہیں ہوگا، کافروں پر کبھی ان سے سہا نہیں جائے گا. پارہ 5 سورۃ النساء آیت نمبر 56 میں ارشاد ہوتا ہے ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما. ترجمہ کنزول ایمان. جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، عن قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے. جب کبھی ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں انہیں بدل دیں گے کہ عذاب کا مزہ لیں. بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے. بہرحال یہ کہ عذاب جو ہے وہ کبھی بھی برداشت نہیں ہو سکے گا، ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی برداشت نہیں ہو سکے گا. اگر کوئی کہے کہ میں اللہ کا عذاب برداشت کر لوں گا وہ تو کافر ہو جائے گا، مسلمان ہی نہیں رہے گا. کہ اللہ کے عذاب کو ہلکا سمجھتا ہے، آسان سمجھتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ نہیں جیسے بعض جاہل لوگ بول دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار ہم ہیں تو مسلمان نا، جہنم میں ہمیشہ تھوڑی رہیں گے، بعد میں ہم کو جہنم سے نکالا تو جائے گا، تو چلو گناہ کر لیتے ہیں کہ بعد میں چلو جہنم سے نکلیں گے تو صحیح نا یار. تو یہ بھی اللہ کے عذاب کو ہلکا سمجھنے کی وجہ سے کہہ رہا ہے کہ چلو میں تھوڑا بہت عذاب برداشت کروں گا. تھوڑا بہت نہیں ہوگا، وہ بھی ہزاروں سال کا عذاب ہو سکتا ہے. ایک نماز جو قضا کر دے، ایک نماز جو ترک کر دے نا، تو میرے آقا اعلی حضرت فتح رضویہ میں فرمایا کہ ہزاروں سال کے عذاب کا حقدار ہے وہ. تو اس لیے وہ آسان نہیں ہے. خدا کی قسم ایک لمحے کے کروڑویں حصے کو بھی عذاب کے کوئی برداشت نہیں کر سکے گا. اگر کوئی کہتا ہے میں برداشت کر لوں گا تو وہ مسلمان نہیں ہے. اب کہ چلو تھوڑا عرصہ جہنم میں رہ لوں گا میں، تو اگر اس طرح کا کوئی نعوذ باللہ وہ کہتا ہے تو وہ تو پھر اب ہمیشہ رہے گا جہنم میں کہ عذاب کو اس نے اللہ کے ہلکا جانا کہ میں تھوڑا سا برداشت کر لوں گا معاذ اللہ. تو اب وہ تھوڑا نہیں، اب ہمیشہ کے لیے تھوڑا کہ اللہ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی تو عذاب نہ دینا، ناراضی نہ ہونا ہم سے.
یہ کیا مطلب بات بھی بیوقوفی کہ مطلب میں تھوڑا سا عذاب برداشت کر لوں تو، اور اپنی حماقت پر مہر لگا دی اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا، گیا کام سے، نکاح بھی ٹوٹا، سب کچھ گیا۔ بھئی آنکھ کی تکلیفیں آدمی برداشت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے ابھی جوانی، یہ تو بعض تکلیفیں برداشت ہو جاتی ہیں آدمی سے، لیکن جب جوانی ڈلتی ہے تو وہی تکلیف ہے، اس کی حالت خراب ہو جاتی، پھر آخر وہ بیماریوں کے ساتھ بستر پر بھی تو آتا ہی ہے نا، اٹھ نہیں سکتا ہوں، اتنی کمزوری آتی ہے، کھاتا ہے تو ہضم نہیں ہوتا، الٹی کر دیتا ہے، یہ سب دنیا میں ہم دیکھتے ہی ہیں نا کیسے کیسے امراض ہیں۔ جب یہ برداشت نہیں ہو رہے تو وہ برداشت کیسے ہوگا؟ اللہ کا عذاب۔ حالانکہ دنیا کی بیماریوں میں تو یہ بشارتیں ہیں کہ بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں، وہ بیماریاں جو ہیں وہ حقیقت میں تو یعنی یہ زحمت نہیں، حقیقت میں باعث رحمت ہے، یعنی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے حق میں یہ رحمت ہے بیماری۔ گناہ معاف کروانے والی جو چیز ہے وہ تو رحمت ہے، جو درجے بلند کروانے والی چیز ہے وہ نعمت ہے، لیکن عذاب ان پر ہوگا جن سے اللہ ناراض ہوگا، جن سے اللہ کی ناراضی جو یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا، تو اللہ کی ناراضی سے سبھی کو بچنا چاہیے۔ اور کون مسلمان ہے جس کو جنت میں نہیں جانا؟ کوئی بھی انکار نہیں کرے گا، اس کا سوال ہی نہیں۔ اگر کوئی انکار کرے تو وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا کہ مجھے جنت نہیں چاہیے، میں تو جہنم میں جانا چاہتا ہوں، معاذ اللہ، یہ تو پھر کفر ہو جائے گا نا، کہ وہ جہنم کے عذاب کو ہلکا سمجھتا ہے، اللہ کی نعمت کو گھٹیا سمجھتا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے جنت، نہیں چاہیے مجھے دوزخ چاہیے۔ جیسے کہ بعض من چلے اور بےہودہ قسم کے وہ ہنسی مذاق کرنے والے بولتے ہیں نا کہ وہ میاں تمہیں سگریٹ پینا ہوگا تو وہ ہمارے پاس دوزخ میں آنا پڑے گا آگ لینے کے لیے، اس طرح کے چٹکلے بنانے والے، معاذ اللہ۔ تو یہ جنت دوزخ کا مذاق نہ اڑایا جائے، کہ جنت یا دوزخ کا مذاق اڑانا، جو بھی مذاق اڑائے کسی بھی الفاظ میں، تو یہ کفر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ تعالی پر اعتراض کرنا، اس کے عذاب کو ہلکا جاننا، اس کی نعمتوں کی توہین کرنا، لوگ پتہ نہیں کیا کیا بولی جا رہے ہوتے، اس طرح کے جملے بالکل نہیں بولنے چاہیے۔ اچھا ایک بات یہ ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا ہلکا جاننا، عذاب کو ہلکا جاننا یا فلاں چیز کو کرنا، یہ کوئی مطلب آپ سمجھے وہ مذاق میں ماحول بنا کر، جس طرح وہ سگریٹ والی ایک مثال امیر سنت نے دی، مذاق پہ چٹکلے سنا کر، یعنی یہ ایک مذاق ہے جو شریعت کے دائرے سے ایسا بسا اوقات باہر ہو سکتا ہے کہ انسان اسلام سے ہی باہر ہو جائے، اور دوسری طرف ایسی صورت ہوتی ہے کہ بندے کو بے صبری آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو وہ تکلیف کے وقت بے صبر ہو جاتا ہے، اور اس وقت بھی اس کے منہ سے بہت ساری چیزیں نہیں نکلنی چاہیے وہ نکال دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارے میں ایسے جملے بول دیتا ہے کہ وہ کوئی مسلمان بول ہی نہیں سکتا، وہ بول دیتا ہے۔ پھر لازمی بات ہے ایسی چیزیں بولنے والے کا معاملہ کتنا خراب ہو جاتا ہے، کتنا بگڑ جاتا ہے، اس کی آخرت کو کتنا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو یہ باتیں انسان کو سمجھنی چاہیے، سوچنی چاہیے، جاننی چاہیے، اور اس کے لیے اس کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی طرح اس کی مثال یوں سمجھیے کہ بے صبری کے وقت بھی بندے کفریات بک دیتے ہیں، یعنی عجیب سی بات ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے ہاں خوشی ہے تو ہم چٹکلے سنا رہے ہیں، اور ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں کہ جس کا حکم کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، اور ہمارے یہاں تکلیف ہو گئی تو ہم ایسی بات بول رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے بندے پر احکام لگ جاتے ہیں۔ مسلمان خوشی میں اللہ رب العالمین کی حمد کرے، تلاوت کرے، ذکر کرے، تسبیح کرے، نعت پڑھے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھے، اجتماع ذکر و نعت کرے، سنت و بھرا بیان کرے، سنے، کروائے، سب کو شامل کرے، اس طرح اپنی خوشی منائے، خواہ عقیقہ ہو، خواہ دعوت ہو، خواہ دعوت ولیمہ ہو، مسلمان کی خوشی کا یہ انداز ہونا چاہیے۔ بے صبری ہوئی اور اسی طرح تکلیف ہو، مثلا انتقال ہو جائے، بچہ کے مطلب پیدائشی طور پر ہی بچہ زندہ پیدا نہیں ہوا اور اس طرح ہوا، یا پیدا ہوا تو انتقال ہو گیا، یا مثال کے طور پہ کوئی اور تکلیف آ گئی، کوئی اور مسئلہ ہو گیا، روزی کے مسائل ہو گئے، مثال جسے ہم روزی کے مسائل کہتے ہیں، اس طرح کی صورت ہو گئی، کاروباری نقصان ہو گیا، خسارہ ہو گیا، تو انسان اس وقت اپنے سے زیادہ تکلیف میں جو مبتلا ہے اس کو دیکھے، اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہوئی ہیں اس پر شکر ادا کرے۔ انسان مسلمان
خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، بے صبری میں بھی اس بات پر شکر ادا کرے کہ مجھ پر یہ مصیبت آئی، اس سے بڑی مصیبت نہیں آئی۔ تو مسلمان کا انداز تو یہ ہونا چاہیے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی لو لگی رہے۔ مگر ہمارے ہاں مسلمان کہلانے والے بعض نادان ایسے ہوتے ہیں کہ خوشی میں چٹکلے سنا رہے ہوتے ہیں اور غمی کے وقت وہ بے صبری کے وقت بہت عجیب و غریب کلمات کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ایسی باتیں بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی کیا مثالیں ہیں، کیا اس پہ مدنی پھول ہیں، کیا اس کا مدنی گلدستہ ہے؟ آئیے امیر اہل سنت کی زبانی سنتے ہیں۔ غم پہنچنا، رنج پہنچنا اور اس پر صبر کرنا یہ بڑے ثواب کا کام ہے۔ بلکہ جو رنج و غم پہنچا اس پر سمجھو کہ ایک ثواب، اس پر جب صبر کیا تو یہ دوسرا ثواب، اور اگر بے صبری کی تو پھر ثواب گیا، نہ اس کا ثواب نہ اس کا ثواب۔ بے صبری نہ کرے، نہ بے صبری میں بے صبرانہ جملے بولنا، گلے شکوے کرنا، یہ پھر ہو سکتا ہے کہ ثواب کو ضائع بھی کر دے، اور بعض صورتوں میں گناہ کی بھی صورت بن سکتی ہے شکووں میں۔ بلکہ شکوہ بعض اوقات کفر تک لے جاتا ہے۔ کہ اللہ پر اعتراض کر دیا تو معاذ اللہ پھر ایمان سے گیا کہ یا اللہ جو نماز نہیں پڑھتے، رات دن تیری نافرمانیاں کرتے، ان کو تو نے اتنا نواز رکھا ہے، ان کی صحت اچھی، ان کو مطلب مال دولت بھی اچھا، گاڑی بھی ان کے پاس، اور میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں مگر میں ہر وقت بیمار رہتا ہوں، مجھے لوگ دھتکارتے ہیں، یا اللہ یہ انصاف نہیں ہے۔ نعوذ باللہ اس طرح اگر بولے تو کافر ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا۔ بے صبری کی اور شکوہ کیا نا، اللہ کی بارگاہ میں اعتراض کیا اور صریح اعتراض کیا کہ یا اللہ یہ انصاف نہیں ہے، تو انصاف تو سکھا رہا اللہ تعالیٰ کو۔ بے غیرت کہیں کا مرتد ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا، تو اللہ کو انصاف سکھا رہا ہے کہ اللہ انصاف نہیں کرتا، تو سکھائے گا اس کو؟ معاذ اللہ، توہین ہے، گستاخی اللہ تعالیٰ کی اور سخت اعتراض ہے۔ ایمان چلا گیا اور نمازیں برباد ہو گئیں، ساری نیکیاں برباد ہو گئی، حج کیا تھا تو حج بھی برباد ہو گیا، بیعت تھی تو بیعت بھی ٹوٹ گئی، نکاح کیا تھا تو نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ اگر توبہ کر کے نئے سرے سے ایمان نہیں لائے گا تو ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، بھلے بیمار ہے، کچھ بھی ہے۔ تو اس لیے وہ اللہ تعالیٰ پر بے صبری میں اعتراض ہو جاتے ہیں، بارہا لوگ کرتے ہیں، بچہ مر جاتا ہے، جوان فوت ہو جاتا ہے، اس میں زیادہ لوگ بعض اوقات کفریات بکتے ہیں کہ یا اللہ تجھے اس کی جوانی پر رحم نہیں آیا، یہ بھی صریح کفر ہے، ایمان چلا گیا کہ اللہ کو رحم نہیں آیا تو اس کا مطلب اللہ نے ظلم کیا، معاذ اللہ۔ یا اللہ اس کی جوانی پر تجھے ترس نہیں آیا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ظلم منسوب کرنا ہوا، یہ بھی کفر ہے، ایمان چلا گیا۔ یا اللہ اس کے بدلے کسی بڑھیا کو لے لیتا، میری جوان بیٹی کو لے لیا تو نے، تو یہ اللہ کو مشورہ دے رہا ہے کہ تو نے میری جوان بیٹی کیوں لے لی، کسی بڑھیا کو لے لیتا، اس کی کیا ضرورت پڑ گئی۔ یہ بھی بولتے ہیں ہاں نیک بندوں کی تو اللہ کو بھی ضرورت ہوتی ہے، تو تیسرا بولتا ہے ہاں واقعی بڑا پرہیزگار بندہ تھا، اللہ کو اس کی پتہ نہیں ایسی کیا ضرورت پڑ گئی کہ اس کو اس بھری جوانی میں اٹھا لیا۔ تو یہ بھی کفر ہے، دیکھا اللہ کو ضرورت پڑ گئی، یہ کہا اس نے تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، ضرورت حاجت نہیں ہے، محتاج نہیں ہے کسی کا، یہ ضرورت مند نہیں ہے کسی کا کہ اس کو لے لے گا اللہ تعالیٰ، اس کی عبادت سے متاثر ہو گیا اللہ تعالیٰ، پتہ نہیں تھا تو اب یہ عبادت کر ڈالی، جس نے متاثر ہوا اس کو لے لیا، تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے اس کو سجا کر رکھے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو کسی کی موت تو کیا ہوتی ہے، کتنوں کا ایمان لے کر ساتھ چلی جاتی ہے، بعض اوقات تو چپ قفل مدینہ، وہ دل میں بھی اعتراض نہیں کہ اللہ نے غلط کیا، کیسا ہنستا کھیلتا بچہ پھول جیسا ہمارا لے لیا، کہ غلط کیا اللہ نے، اس کو نہیں کرنا، اس کو رحم کرنا چاہیے، ہمارے گھر کی رونق چھین لی، نعوذ باللہ من ذالک۔ کفریات ہیں، کفریات، معاذ اللہ۔ سب اللہ تجھے بھی لے لے گا، ہی ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تمہارا بچہ مر گیا تو تم یوں بولتے ہو کہ اللہ نے اس پر رحم نہیں کھایا تو فلاں کیا، معاذ اللہ۔ میں عقلی دلیل آپ کو دیتا ہوں کہ یہ بچہ کیا، اس بچے کو مارنا ایک نفسیاتی اثر ہے کہ بچہ ہنس رہا ہے، ہمارا بچہ نہیں۔ اچھا اب ہم روزانہ کتنی جانیں لے لیتے ہیں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ہم کتنی جانیں لیتے ہیں۔ ابھی یہاں مچھر آپ کے یہاں بیٹھا ہو تو کیا آپ اس کو وہ خون چوسنے دو گے؟ نہیں ہلو مت بھائی، اڑ جائے گا، اس کو بیچارے کو، اس نے تھوڑی روزہ رکھا ہے مچھر نے،
اس کو خون چوسنے دو، یہ کرو گے کر کے بے دردی سے مسل دیتے ہو، تو تم کو رحم نہیں آتا؟ بے رحم ظالم کہیں گے، مچھر کو مسل دیتے ہو، کھٹمل کو مسل دیتے ہو. کوئی یہ کہے تو وہ ساری شرافت ایک طرف ہوگی. تیرے کو بتاؤں گا تو باہر نکل گیا، چھوڑوں گا نہیں تیرے کو. مسجد میں بول رہا ہے نا میرے کو کہ میں ظالم ہوں، بتاؤں گا میں کیسا ظالم ہوں، پتہ چلے گا. تو اپنی حالت یہ، اور ایک بچہ چلا گیا، جوان چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ برا بھلا بولنا شروع کر دیا، گلا شکوہ شروع کر دیا. باپ کی شکایت، ماں کی شکایت، ماں بیمار ہے، بہت ہم لوگ پریشان ہیں، روزگار کی تنگی ہے، یہ وہ ہے، قرضہ چڑھی ہے. بلا ضرورت کسی کو بتانا یہ شکایت ہے، اور یہ شکایت اتنی بری چیز ہے کہ بعض اوقات کفر میں داخل کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کی شکایت کرنا کہ بس اللہ تعالیٰ نے بس پریشان کر رکھا ہے، میرا کیا قصور ہے، تو مجھے اتنا اللہ تعالیٰ نے دکھ دیے. تو اگر معاذ اللہ یہاں شکایت اور اعتراض اس کی مراد ہے، جب تو اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور بعض اوقات یہ کہ اگر اس انداز میں بول رہا ہے کہ اللہ نے یہ بیماری دی، یہ بیماری دی، اور اگر اس کی نیت یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بس امتحان میں مبتلا فرمایا ہے اور دعا کیجئے کہ اب اللہ تعالیٰ ثابت قدمی بھی مجھے نصیب کر دے، تو اس طرح کی کوئی تعویل بن جائے تو الگ بات ہے. بعض اوقات انداز واضح کفریہ ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے پچھلے بھی اپنے سلسلے کے اندر آپ کو ایک ہوم ورک دیا تھا. آج اس ہوم ورک کی یاد دہانی ہے. لازمی بات ہے آپ سے ابھی پوچھ تو سکتے نہیں ہیں، اور آپ ابھی کارکردگی کیسے دیں گے. ہاں، آپ اپنے مطلب پٹی پہ اپنے تاثرات وغیرہ دے سکتے ہیں. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب پڑھنے کے تعلق سے آپ نے جو پڑھی اور اس کا آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوا ہے اس کے بارے میں آپ بیان کر سکیں گے. اور یہ کہ اس کتاب کا ایک مدنی گلدستہ ہم پہلے چلا چکے ہیں. آئیے آپ کو مزید ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. حرام الفاظ اور کفریہ کلمات کے متعلق علم سیکھنا فرض ہے. جو مسلمان پیدا ہوا وہ سمجھتا ہے کہ اب میں تو مسلمان ہوں، جو بھی بکوں، جو بھی چاہوں کہوں. تو یہ پتہ چلے گا جب کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کھول کے دیکھیں گے کہ ایمان کی حفاظت کتنی دشوار ہے، آسان نہیں. اس لیے اس کا علم حاصل کرنا بہت ضروری بلکہ فرض ہے. کفریہ کلمات کا علم حاصل کرنا یہ فرض ہے. تو یہ کتاب جو ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، یہ اس کے اوپر ہی لکھا ہوا ہے کہ حرام الفاظ اور کفریہ کلمات کے متعلق علم سیکھنا فرض ہے. فتاوی شامی کے حوالے سے لکھا ہوا ہے. فتاوی شامی جلد اول صفحہ 107. یہ کتاب تو ایک آدھ بار پڑھنے سے بھی گزارا نہیں ہوگا، اس کو تو رٹنا چاہیے، حفظ کرنا چاہیے. مبالغہ ہے نہیں، اتنا اس کو پڑھے کہ یاد ہو جائے اس کو، کہ جہاں بھی کوئی معاذ اللہ کفریہ کلمہ بکے تو وہ سمجھ آ جائے اس کو کہ یہ جو بھی کہہ رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. کچھ کہنے جائے تو زبان اس کی رک جائے کہ یہ جملہ جو میں کہنے جا رہا ہوں یہ خطرناک ہے. ورنہ آج کل تو اللہ اور رسول کے بارے میں بکا بک کرتے ہی ہیں لوگ، اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتے ہیں، کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ بول دیتے ہیں، کبھی کچھ کر دیتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ پڑھیں گے نا تو اگر آپ حساس ہوئے نا تو شاید پڑھتے جائیں گے، توبہ کرتے جائیں گے، پڑھتے جائیں گے، توبہ کرتے جائیں گے، کلمہ پڑھتے جائیں گے. اب یہ ایسی کتاب ہے. بہت سے صاحب بھائیوں نے اس کو پڑھی ہے، اور کئی ایسے جنہوں نے کئی بار پڑھی ہے یہ کتاب. یہاں بھی بیٹھے ہوں گے جنہوں نے پوری پڑھ لی ہے، ماشاءاللہ. دیکھو ہاتھ اٹھا رہے، ماشاءاللہ. جنہوں نے نہیں پڑھی وہ بھی تو کچھ کرے نا. ایسے بھی تو نا جنہوں نے نہیں پڑھی، کب تک پوری پڑھ لیں گے؟ ہمارے ناظرین بھی نیت کریں، اس طرح بہنیں بھی اس کو پڑھیں، یہ بہت ضروری ہے. گھر گھر میں آج معاذ اللہ کفریات سنے جاتے ہیں، بات بات پہ بکتی ہیں عورتیں بھی کفریات. فلمی گانوں میں کفریات ہوتے ہیں، سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا مطلب کرے، آدمی جھومتا ہے اس پہ. تو اس میں فلمی گانوں کے کفریات بھی دیے ہوئے.
کفری اشعار تشریح کے ساتھ یعنی اس طرح دیے ہوئے کہ کفری اشعار میں جتنے کفر ہیں نا، جیسے ایک شعر ہے کفریہ تو اس میں ایک کفر ہے، دو کفر ہیں، تین کفر ہیں، یہ ان کی بھی وضاحت کی گئی ہے. آپ پڑھو تو صحیح اس کو. شیطان بوریت دلائے گا آپ کو، سستی دلائے گا، لیکن شیطان لاکھ سستی دلائے اس کو ختم کر لیجیے. اس کے صفحات 700 کے قریب 686 یعنی جو 700 سے نیچے ہیں اس کے صفحات، اور ہدیہ 130 مفت ہے. یعنی اور اسی ضخامت کی کتاب کو دوسرا بیچے گا تو میرے خیال 400-500 کی بیچے گا. مکتبہ تو پھر بھی سستی بیچتا ہے کتابیں، کیونکہ مکتبہ کسی کا ذاتی نہیں ہے، نہ میرا ذاتی ہے. کبھی آج تک مکتبۃ المدینہ سے میں نے 1 روپیہ بھی نہیں کمایا، نہ آئندہ کمانے کی کوئی ارادہ ہے، نہ خواہش ہے، نہ سوچ ہے. تو یہ تو اللہ کی رضا کے لیے سب کام ہو رہا، آخرت کے لیے. آپ اس کتاب کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawat-islami.net سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آج ہی اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ کی مختلف شاخوں سے حاصل کیجیے. نیز شادی غمی کی تقریبات، اجتماعات، آراس اور اجتماعات میلاد وغیرہ میں مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ رسائل تقسیم کر کے ثواب کا ڈھیروں خزانہ حاصل کیجیے. تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے مدنی گلدستہ دیکھا. اب آپ بالکل اس کتاب کو حاصل کیجئے، اس کا مطالعہ کیجئے اور اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس پر عمل کیجئے، اور اپنے تاثرات آپ مدنی چینل کو بھی دے سکتے ہیں. مدنی مذاکرے میں بھی اس کی کال ریکارڈ کر آپ اپنے تاثرات دیکھ سکتے ہیں اس کتاب کے تعلق سے، جو آپ نے پڑھا، جو آپ نے پایا اور اس کی جو برکتیں آپ نے حاصل کی اس کو آپ بیان کیجئے. ایک اسلام بھائی کے بارے میں مجھے پتا ہے، انہوں نے 25 مرتبہ یہ کتاب پوری جو تقریباً 607 صفحات کی شاید، تو وہ پڑھ لی ہے. تو آپ دیکھیں کیا کرتے ہیں، اس کتاب کی کتنی اہمیت ہے. ایک اسلام بھائی نے اس کے شروع میں جو ایمان کی حفاظت پر مدنی پھول دیے، امیر اہل سنت نے وہ پڑھے تو ان کا دل چوٹ کھایا. انہوں نے 6 ماہ میں 6 مرتبہ یہ کتاب پڑھی، اور کہ یار یہ اتنی اہم چیز ہے ایمانیات کے معاملے میں، اس کو پڑھنا چاہیے. تو آپ بھی پڑھیے، آپ بھی بڑھیے، اور اجتماعی مدنی مذاکروں میں ضرور 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 شریک ہو جائیے. فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.